الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال النبي صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضا الوالد سخط الرب في سخط الوالد صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات فرمائے. ان میں سے سب سے بڑا احسان وہاں گزرا، وہاں کیوں بیٹھا؟ ادھر آپ پیچھے جو بیٹھے کرو، یہاں سامنے. سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس چیز سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو والدین جیسی نعمت عطا فرمائی. والدین کیا ہے؟ تخلیق ثانی کا ذریعہ ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، اور دنیا میں وجود کا ذریعہ والدین کو بنائے. آج عموماً والدین پریشان ہیں تو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. کس کی وجہ سے؟ آپ لوگ تو نہیں کرتے، شریف ہے آپ لوگ، لیکن اور بھی دوسرے لوگ جو ہے آج جو والدین بی پی کے، شوگر کے، ہارٹ کے بڑے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. کس کی وجہ سے ہو رہے؟ بچوں کے رویے کی وجہ سے. آج بچوں کے اندر اخلاق نہیں، کردار نہیں، والدین کی عظمت نہیں، ان کی محبت نہیں، جس کی وجہ سے آج والدین پریشان ہو رہے ہیں. کیونکہ والدین ہم کو پیدا فرمائے تو کچھ امید بھی ہے ان کو، ہم کو پڑھا بھی رہے ہیں، تعلیم بھی دلا رہے ہیں، اور اپنی پوری فکریں ہماری طرف لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، اچھے لکھیں گے، اچھے کامیاب ہوں گے، کمائیں گے، پھر ہم کو ہماری پرورش کریں گے. یہ بڑی بڑی امیدیں ان کی لگی ہوئی ہیں. لیکن جب بچے اس کے اوپر پرفیکٹ نہیں اترتے تو پھر وہ بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ کبھی بی پی، کبھی شوگر، کبھی کئی بیماریوں میں مبتلا محض اولاد کی وجہ سے ہو رہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے بچے ہیں جس کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں. ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ میرے والدین میرے سے کتنے خوش ہیں اور کتنے ناراض ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، اس بندے سے راضی ہوں گے جس بندے کے والدین اس سے راضی اور خوش ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی؟ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کے والدین، کسی بندے کے والدین اگر ناراض ہے تو اللہ بھی اس بندے سے ناراض ہے. اللہ بھی اس بندے سے
تو ہم کو ان کو خوش کرنا ہے کہ ناراض کرنا ہے؟ تو یہاں ہم کو کیوں بھیجے؟ ہمارے والدین کیوں بھیجے؟ پڑھنا چھوڑ دو، پڑھنا اپن تو پڑھ رہے نہیں، کم سے کم اخلاق بناؤ اپنے. کیا بناؤ؟ اخلاق بناؤ، باادب با تہذیب رکھو، اپنے عقائد کو مضبوط کرو. ایمان کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، اس بات کی فکر کرو. سمجھ آئی بات؟ آج جب مسجد میں آئے نماز کی حالت میں بھی جنگلی ان کی طرح لڑ رہے ہیں. اور بھی بے شمار بچے ایسے جو بڑے ہیں لیکن حرکتیں ان کی سدھرتی نہیں. بتائیے ایسی حرکتیں رہیں گی تو تمہارے والدین کے اوپر کیا گزر رہیں گی؟ بولو. جب یہاں ہی نہیں سدھرے تم نا تو گھر پہ جا کے کیا سکون دیں گے اپنے والدین کو؟ کیا ان کو اطمینان دلائیں گے؟ کیا ان کی خدمت کریں گے؟ کیا اپنے والدین کو راضی اور خوش کریں گے؟ جب یہاں رہ کر آپ لوگ اپنے اساتذہ کو پریشان کر رہے ہیں، مدرسے والوں کو پریشان کر رہے ہیں، اپنی تعلیم و تربیت کا کوئی ڈھنگ سلیقہ نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر، تو پھر گھر پہ جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم نہ والدین کو خوش کر سکتے، نہ ان کی خدمت کر سکتے، نہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں رہ کر آپ لوگ ایک بات کے اوپر جمے ہوئے نہیں رہتے. ایک بات بتائی گئی اس کے اوپر سنبھلتے نہیں. بار بار کوئی لکڑی لے کے مول صاحب پیچھے رہنا تم نہ ہوتے. جب تک لکڑی نہیں رہے جانوروں کی طرح آپ لوگ سدھرتے تھے. یہ حال تم لوگ ہے. بار بار بولتے جانا کہ بھائی ہکالتے رہنا، آواز دیتے رہنا، لکڑی لے کے بجاتے رہنا، تبھی آپ لوگ ٹھکانے پہ آتے. ورنہ وہی بیٹھے گی شاید. نہ مسجد کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ کلاس کا ٹھکانہ. کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے پیچھے مسلط رہنا فرشتے کی طرح. تو ہم سوتے صحیح سکون سے، کھاتے، نہیں تو پھر وہی مچھلی بازار لگا کے مسجد کو آنے والے پریشان ہو جا رہے. نہیں آ رہے، بعض لوگ تو نہیں آ رہے، مسجد کو نہیں آ رہے، مدرسے کی مسجد کو نہیں آ رہے. کیوں؟ ارے بھائی بچے دھینگانا کر کے چھوڑ دیتے. کیوں ایسا اپنا ذہن بنا لیا آپ لوگ؟ جو بچے یہاں پر ایسی حرکتیں کر رہے گویا کہ ان کے والدین ان سے راضی نہیں ہیں. جب ان کے والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہے. اللہ بھی ان سے، ابھی حدیث سنایا ہمیں، جس بندے سے اس کے والدین خوش تو اللہ بھی خوش، جس کے والدین ناراض اللہ بھی ناراض. اور جو بندہ تعلیم و تربیت کے زمانے میں اپنے اساتذہ کو، اپنے مدرسے والوں کو اور مدرسے کے اصول و ضوابط کے اوپر فٹ نہیں اترتا بچہ، وہ بچہ اپنے والدین کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا. یہ بات یاد رکھ لو. اپنے والدین کو بھی راضی نہیں رکھ سکتا، ان کو اطمینان نہیں دلا سکتا، ان کو ڈپریشن کا ہی شکار رکھتا ہوں، پریشانی کا، ٹینشن میں رہتے ہیں ہمیشہ. میرا بچہ میرا بچہ. آج پوچھ لو جنید کو، پوچھو اس کے بابا دیکھو کتنے پریشان ہوتے. سفیان کو پوچھو اس کے بابا کتنے پریشان ہوتے. اور بھی بچے اپنا اپنا جائزہ لو. میرے والدین میرے سے کتنا خوش ہے، کتنے اطمینان میں ہیں، کتنے راضی ہے. ہر بچہ سوچو جس کے والدین ناراض ہے یا ارے میرا بچہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، ایسے اس میں ڈپریشن میں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ بچہ مدرسے میں رہ کے صحیح اوقات کو استعمال نہیں کر رہا، بلکہ وقت ضائع کر رہا، شرارت کر رہا، مسجد میں پریشان کر رہا، کھانے پہ پریشان کر رہا، چیخ و پکار کر رہا. اس کی حرکت یہی ہے. سنا الطاف؟ یہاں سمجھ جاؤ بیٹا. یہ بار بار منہ چھاپ لے رہے، لکڑی مجا رہے، مار رہے، تو ہم آ رہے. یہ وقتی طور پہ چل جاتا، لیکن اپنی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی لمبی زندگی ہے آپ لوگوں کی. اپنے والدین کی صحت و عافیت کو دیکھنا ہے، ان کی تندرستی کو دیکھنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے. ان کو خدمت اسی کو نصیب ہوتی جو مدرسے کی زندگی میں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارا، تو انہیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کر سکتا ہے. جو یہاں رہ کے ایسی زندگی گزارا انہیں، تو پھر سمجھ جاؤ انہیں پھر آگے ترقی نہیں کر سکتا، انہیں والدین کی دعائیں نہیں لے سکتا. والدین کی دعائیں لینا ہے تو یہاں پر ہم کیسے رہنا، کیسے رہنا، کیسے عبد الباسط یہاں پر کیسے رہنا ہم؟
والدین کی دعائیں لینا ہے، ان کا خدمت کا موقع ملنا بھی قسمت ہے، والدین کی دعائیں لینا بھی قسمت ہے، والدین کی رضامندی یہ بھی ہمارے لیے قسمت کی بات ہے۔ لیکن وہ قسمت کہاں ہے؟ یہاں لکھنے کا ٹائم ہے، وہ قسمت یہاں لکھنے کا ٹائم ہے۔ ہم یہاں اگر ہم مدرسے کے اصول کے مطابق، اپنے کلاس کے اصول کے مطابق اور ایک اصول سے رہیں گے، اخلاق سے رہیں گے، تو پھر ہم آگے کام کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر اپنے والدین کی دعائیں نہیں لے سکتے۔ یاد رکھو یہ بات بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے، یہ بات سوچیے۔ جو بچے یہاں پر شرارت کر رہے ہیں، کلاس میں شرارت کر رہے ہیں، مدرسے میں جو بھی شرارت کر رہے ہیں، مسجد کو ایک بازار بنا کے رکھ دیے، تو پھر یاد رکھو کہ آپ لوگ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے۔ والدین ناراض ہے تو پھر اللہ خوش نہیں ہے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہو سکتا؟ بول سکتے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہے تو کیا ہوتا؟ جنت ملتی؟ ارے جنت ملتی؟ جنت کیا ہے معلوم ہے؟ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء، انبیاء، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بزرگان دین، وہ اس کے لیے در بدر کی چوکھٹیں، در بدر کے ٹھوکریں کھائے جنت کے حصول کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کو والدین کے قدموں میں رکھ دیے۔ رکھے نہیں رکھے؟ ارے رکھے نہیں معلوم؟ تو پھر وہ والدین کی قدر، اگر عظمت اگر ہم کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، یہ جو عمر ہے ہماری پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی، قرآن حاصل کرنے کی، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو کیا ہے، ہم ادارے میں آئے تو ادارے کے اصول و ضوابط، مدرسے کے قانون پہ ہم جمنا۔ دوسری بات، ہم کلاس کے اعتبار سے جو کلاس کا کام ہے، جو جماعت میں ہمیں کام دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے، اس کو یاد کر کے سنانا۔ پھر تیسری جو کام ہے وہ اہم ہے، وہ کیا ہے، اساتذہ، انتظامیہ، عملے کی ادب و احترام اور عزت کرنا، دل سے محبت رکھنا، ان کی بات کو ماننا، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جب تک ہم ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ارے والدین کی خدمت کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ ان کی دعائیں لینا ہے نہیں ہے؟ تو آج سے بتائیے کون کون پابندی سے، اہتمام کے ساتھ خاموشی کا مظاہرہ کریں گے؟ اگر آپ سچے ہیں، والدین کی دعائیں لینا چاہ رہے تو ہاتھ اٹھائیے، تو دیکھیں گے کہ اب کون کون ان باتوں کے اوپر، ورنہ یاد رکھو، رکھ دو ہاتھ، یاد رکھو، میں سمجھوں گا کہ پھر اب تم جو شرارت کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو وہ اپنے ابا کا نہیں ہوتا ہے۔ ہنسنا نہیں بیٹا، بہت بڑی بات ہوگی، آپ سمجھ میں آیا؟ جو بچہ شرارت کرے گا وہ ابا کی خدمت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، اپنے امی کی خدمت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، سنے آ رہا؟ اب اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ہوا پہ چھوڑ دیں گے۔ سمجھ میں یہ بات؟ آج والدین کیوں پریشان ہیں؟ بچوں کے عادتوں کی وجہ سے، بچوں کے کردار کی وجہ سے آج امی ابا پریشان ہیں۔ ہم امی ابا کو پریشان کرنا چاہ رہے؟ ارے بولو، تو نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر مدرسے میں رہ کے ہم صحیح رہنا پڑے گا۔ مدرسے میں بغیر باتوں کے، بغیر شور شرابے کے، مدرسے کے اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر تعلیم و تربیت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ۔ جتنا ہو سکے پڑھیے، آپ لوگ جتنا ہو سکے علم حاصل کیجیے، بہترین کھائیے، بہترین آرام کیجیے، لیکن کسی چیز کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ لوگوں کو ترقی دیں گا، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب فرمائیں گے، کہیں گے نا؟ الحمدللہ بعض بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ناظرہ کے تمام بچے بہت اچھا مظاہرہ کیے آج، میرے کو بھی سنائے، ناظم صاحب کو بھی سنائے، اور بھی اساتذہ کو سنائے۔ اس میں سے ہمارے کیا نام ہے بیٹا؟ خالی مشکل
کیا نام ہے تیرا؟ احتشام، ماشاء اللہ. تو اس کو ناظم صاحب کی جانب سے 100 روپے انعام دیا جا رہا ہے. احتشام کو ناظم صاحب کی جانب سے بہترین سنانے پر وہ حدیثیں سنایا، تعلیم اسلام سنایا، دینیات سنایا، منہ زبانی ہوئے، تو ناظم صاحب اس کو 100 روپے کا انعام دے رہے. آئیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ادھر آ رہا. آمین. ماشاء اللہ ایسا انعامات حاصل کیجیے. اور بھی بچے سنائیں ماشاء اللہ، ان کو بھی انعام دیا جائے گا. لیکن ابھی تو فی الوقت ناظم صاحب یہ دیے ہیں ناظم صاحب کی جانب سے، تو سب کے لیے دعائیں کیجیے. اور اپنے آپ کو بہترین لڑکا بنائیے، بہترین بچہ بنا کے جاؤ. اپنے والدین کا اچھا بچہ، اچھا لڑکا، اچھا باپ کا بیٹا بن کے جاؤ یہاں سے. ہر ایک بنیں گے نا؟ ارے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.